زندگی لکھ دی، اس کی روزی روٹی لکھ دی اور اس کی مصیبتیں بھی لکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق آدمی آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں، جو پیس ٹی وی اردو کے ایک نامور خطیب ہیں، آپ کا تعلق دربھنگا بہار سے ہے۔ آپ نے حفظ قرآن کا کورس 1979 میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں مکمل کیا۔ 1996 میں جامعہ محمدیہ منصورہ ہی سے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ 2002 میں مدینہ یونیورسٹی سے حدیث میں گریجویشن مکمل کیا۔ آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے جو شعبہ تحقیق ہے اس میں ایگزیکٹو کے عہدے پر ہیں۔ میری مراد شیخ ثناء اللہ مدنی سے ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے اسلام اور بدشگونی۔ میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی 2 آیتیں 22 اور 23 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور بدشگونی۔ سامعین کرام، میں نے اس عنوان کو اختیار کیوں کیا؟ اصل میں اس عنوان کا تعلق ہمارے عقیدہ توحید سے ہے، اس لیے بدشگونی کا معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہمارے درمیان چھوت چھات زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ عقیدہ توحید میں کسی طریقے کی کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ عقیدہ توحید ہی بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک اللہ تعالیٰ کی ماننا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے، خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی فائدہ پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نقصان دے کر آزماتا ہے۔ بدشگونی کے تعلق سے بات یہ کرنی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جا رہے ہیں جو چھوت چھات پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ عورت کو منحوس سمجھتے، بیٹی کی پیدائش ہوئی منحوس ہے، پاپ ہے، یہ کہتے ہیں۔ وہ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی خاص دن کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے جانور کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے درمیان ہے۔ آج کی تقریر میں یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے آزماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے دے اور وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26،
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو جس کو چاہے عزت دے دے اور تو جس کو چاہے ذلیل کر دے، تو جس کو چاہے بادشاہت دے دے اور تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج کی تقریر میں بدشگونی کے تعلق سے نفع نقصان کا جو مسئلہ ہے، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کسی کو نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا گھاٹا ہو گیا، اگر میں ایسا کر دیا ہوتا تو میرا فائدہ ہوتا، اگر مگر شیطان کی ڈگر۔ یاد رکھیے گا، فائدہ یا نقصان کے مالک کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، یہاں تک کہ نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، بنی نوع انسانیت کے سردار، ہمارے اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے فائدہ یا نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع کا، فائدے کا یا نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ جو چاہے۔ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کون دور کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں، اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، لوگوں کو خوشخبری سنانے والا ہوں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہر چیز تقدیر کا لکھا ہوا ہے، تقدیر کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، اور مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اس لیے مومن آدمی صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ جس وقت ہم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب القدر کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2143، لا عدوى ولا سفر خلق اللہ کل نفس فکتب حیاتها ورزقها ومصائبها۔ چھوت چھات کی اہمیت نہیں ہے، اصلیت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا اور اس کی زندگی لکھ دی، اس کی روزی روٹی لکھ دی اور اس کی مصیبتیں بھی لکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 157 تک ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں کہ جب بھی مصیبتیں آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی کو آزما رہا ہے، اور بہت سارے لوگ تانا بھی دیتے ہیں، دیکھیے بھائی بڑے نمازی ہیں، بڑے قرآنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، بڑے پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں ہی کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو آزماتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔
ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے کو کیوں آزماتا ہے؟ غور کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا ہے، ولیوں کو آزمایا ہے، بزرگوں کو آزمایا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ غور کر لیجئے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے۔ غور کرنے کی بات ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے، 18 سال تک بیمار رہے۔ آج ہم 18 گھنٹے بھی بیمار نہیں، 18 دن بھی بیمار نہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ 18 سال تک بیمار رہے، کیوں؟ نبی ہیں، وہ ولی ہیں، بزرگ ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے آزمایا؟ 18 سال تک بیمار کیوں رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں ہی کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے نیک لوگوں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا، اے میرے رب، مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی آواز سن لی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا، اور جو چیز لیا تھا ان کو لوٹا بھی دیا۔ آگے کہا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، بندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کر رہا ہے تو وہی شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے صحیح کر دیا، نہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے صحیح کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوا میں کھاتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہوں، نہیں، فلاں دوا میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ غور کر لیجئے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا دیا، کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو ہم اور آپ کبھی بھی نہ گھبرائیں، کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو، کیا ہوگا؟ اللہ ہی کیوں آزما رہا ہے؟ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے، اور منافق آدمی آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے۔ منافق ہی شکوے شکایت کرتا ہے، مومن آدمی کبھی شکوے شکایت نہیں کرتا۔ غور کیجئے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 88، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ مچھلی والے جب غصہ ہو کر نکلے، انہوں نے گمان کیا کہ ہم اس پر طاقت نہیں رکھتے ہیں، تاریکیوں میں پکارا، اندھیرے میں پکارا۔ اور کیجئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، وہی اللہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے رینگنے کی آہٹ کو جانتا ہے۔ فنادیٰ فی الظلمات، اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالم ہوں۔ یہ دعا ہم میں سے یاد ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی۔ اس دعا کی فضیلت تو یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فضیلت تو یہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له، جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا۔ یہ دعا یاد ہے نا ہم لوگوں کو الحمدللہ، اس لیے یاد رکھے رہیے گا۔ جو لوگ کہیں گے جی ہم کو یاد نہیں، تو کیا ان کے پاس پریشانی نہیں ہے؟ پریشانی تو ہر ایک کے یہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکالتا ہے۔ اللہ نے دعا سن لی، مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے غم سے نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ آیتیں جو ہیں ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہم بھی پریشان ہیں تو اس دعا کو بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نکال دے گا۔ آپ غور کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہوا کہاں ڈلوایا؟ لوگوں نے ڈال دیا، تو کس طریقے سے اللہ نے نکالا؟ آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب غور کرنے کی بات، آدمی نیک ہے، پرہیزگار ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، پیر ہے،
اچھا آدمی ہے لیکن آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے, اللہ آزماتا ہے. آگ میں ڈال دیے گئے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام, ابھی عقل کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کیسے آگ میں پھینک دیے گئے اور وہ محفوظ ہیں. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69. ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر. آپ غور کیجئے, صرف ٹھنڈی ہو جاتی تو نقصان تھا, اس لیے صرف ٹھنڈی ہونے کے لیے نہیں کہا بلکہ کہا سلامتی والی ہو جا تاکہ صحیح سالم رہے, ورنہ ٹھنڈک ہی سے ختم ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے, نقصان پہنچانے والا اللہ ہے, نقصان کو ہم سے ختم کرنے والا اللہ ہے, کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے. یہی تقدیر تو ہے, ہمیں سکون ملتا ہے. دنیا کے لوگوں میں تقدیر نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کرتے؟ گھبرا جاتے, پریشان ہو جاتے, اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے, خودکشی کر لیتے. ذرا سا ٹینشن ہوا پنکھے سے لٹک گئے, ذرا سا مسئلہ ہوا بلڈنگ سے کود گئے, ذرا سا مسئلہ ہوا زہر پی لیا. گھر کے اندر بھی وہی ہو رہا ہے, ذرا سا ٹینشن ہوا ختم. کیوں ایسا؟ عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. ہم نے محنت کی, ہم نے کوشش کی, اللہ نے نہیں لکھا ہے تو کیا ہوگا؟ کم سے کم اتنا تو ہے جی میں نے کوشش کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی بہتر جانتا ہے میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے. تو تقدیر سب سے اہم چیز ہے, تو تقدیر سب سے اہم چیز ہے. ہمیں اور آپ کو اس پر بھروسہ کرنا ہوگا. ایک حدیث پر غور کر لیجئے, سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات, اے بچہ میں تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں. پتہ یہ چلا جب سواری پر سوار ہو کر کسی کو لے جا رہے ہیں یا سفر میں جا رہے ہیں تو اس وقت جو چیز بتائی جاتی ہے وہ چیز بھی یاد رہتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے سفر کرو تاکہ علم بڑھے گا, جانکاری بڑھے گی. کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن لوگوں نے جھٹلایا تھا؟ کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اللہ کو یاد کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے. پھر کہا جب بھی مانگ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ, اور جب بھی مدد چاہ تو اللہ تعالیٰ سے چاہ. پھر آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. سن لو, تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں, فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. تمام کے تمام لوگ مل جائیں, نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیا گیا, صحیفے خشک ہو گئے. اگر یہ عقیدہ ہمارا ہے مضبوط, پھر ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے, ادھر ادھر نہیں جائیں گے, کسی پر الزام نہیں لگائیں گے, کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے. لیکن دیکھ لیجئے عقیدہ توحید میں جب کمزوری آ گئی تو مسائل کھڑے ہو گئے. آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے, کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کہتا ہے آج میرا جترا صحیح نہیں ہوگا, میرا سفر سہانا نہیں ہوگا, مجھے لوٹ کر جانا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا, مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر ایک حدیث آئی ہے, صحیح حدیث ہے, من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک. جس آدمی کو بدشگونی نے ضرورت سے روک دیا, گھر سے باہر نکلا تھا, سفر میں جا رہا تھا, بلی نے راستہ کاٹ دیا, کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا, کوئی بھکاری مل گیا, مانگنے والا مل گیا, صبح صبح ٹکرا گیا, میں جاؤں گا نہیں, واپس ہو جاتا ہو.
من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک، جس آدمی کو اس کی بدشگونی نے ضرورت سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا آدمی یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ دعا بھی یاد رکھیے گا، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ ساری بھلائی تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، جو بھی نقصان ہے وہ تیرے ہی طرف سے ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمارے درمیان یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صبح کے وقت اگر ہم اور آپ جاتے ہیں کہیں، یا کچھ لوگ جاتے ہیں دکاندار کے پاس، اور اگر 500 کی نوٹ لے کر گئے دکاندار کے پاس، تو دکاندار کیا کہتا ہے؟ ارے صبح صبح چلے آئے پکانے کے لیے، اتنی لمبی نوٹ لے کر آئے، میں چھٹا کہاں سے لاؤں؟ اور اگر آپ نے دکاندار سے ذرا بحث کر لی صبح کے وقت، او بوہنی کا وقت تھا، یہ کیسا گاہک آ گیا ہے، اب تو دن بھر ایسے ہی گاہک ملیں گے اور وہ کھچ کھچ کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگ وقت کو بھی منحوس سمجھتے۔ بھکاری کوئی مل گیا مانگنے والا، ارے یہ تو مل گیا، اب دن بھر لوگ مانگتے ہی رہیں گے، مانگتے ہی رہیں گے۔ کچھ لوگ کچھ مہینے کو منحوس سمجھتے، پاپی ہے یہ مہینہ۔ محرم کے مہینے میں شادی کرتے ہیں کیا؟ بتائیں گے کوئی؟ محرم کے مہینے میں شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ بہت کم۔ سفر کے مہینے میں بہت کم، اور اگر تاریخ بھی ہو گئی تو کوشش یہ کرتے ہیں تاریخ اس مہینے میں نہ ہو، اور اگر شادی ہو بھی گئی تو 10 دنوں تک ماہ سفر میں، سفر مہینہ جو محرم کے بعد آتا، شروع کے 10 دنوں تک دلہن کو ادھر ہی رکھنے کا، گھر پہ نہیں لانے کا، وہی رہے، کیونکہ ان 10 دنوں تک نحوست ہی نحوست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، مصیبتیں ہی مصیبت